جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایسا ہوا اس سے حضور؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے اس میں ہماری۔ اچھا جی، تو کیا بنا؟ آج کوئی لیکچر تھا آپ میں سے کسی کا؟ آج تو لیکچر نہیں چل سکتا صاحب، لیکن ایک نیا لیکچر مل گیا، کل ہوگا انشاءاللہ اچھا، میرا۔ صحیح۔ اور جو دوسرے ہیں؟ اچھا جی، اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ غلام فرید، آپ کا ہوا کوئی لیکچر؟ غلام فرید، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شاید آواز نہیں آ رہی۔ چلیں پھر، آج کون سا لیکچر تیار کر کے آئیں؟ تو ابھی تو تیاری اتنا تو نہیں کر پایا، وجہ یہ تھی کہ رات بھر ہم نے تیاری کی، صبح جا کر لیکچر دینے کی نیت سے صبح لیکچر ہی نہیں آیا۔ اب وہاں صبح واپس جب ہم آئے جمعے کی نماز کی تیاری ہوئی، پھر ہم سو گئے تھے، سوئے نہیں تھے، اس وجہ سے آرام کرنے کے لیے مغرب کے بعد بیٹھا تو ایک لیکچر تو تقریباً میں نے عبارت و ترجمہ میں نے یہ تیاری کر لی ہے مفہوم تک۔ اب باقی دوسری کتابوں کی تیاری انشاءاللہ بھی کروں گا۔ نہیں تو جو آپ کا لیکچر نہیں ہوا وہی دینا ہوگا نا آپ نے، یا چینج ہو گئے لیکچر آپ کے؟ چینج ہو گئے ہیں۔ چینج ہو گئے؟ چینج کیوں ہو گئے؟ یہ اس کا سب نے چینج کر کے دے دیا، ہم نے پوچھا بھی نہیں اس حوالے سے۔ نہیں، روزانہ تو چینج نہیں کیا جاتا نا، یہ ہوتا ہے کہ… سے تو بہت سارے اساتذہ۔ جی؟ جی جی استاد آپ فرمائیں۔ میں کہہ رہا ہوں روزانہ تو چینج نہیں ہوتا نا، یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 3 لیکچر دیے تھے، اس میں سے ایک آپ نے پرفارم کر دیا، وہ باقی 2 جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک کینسل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے جب اگلی باری ہوتی ہے آپ کی، اگلی دفعہ آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو نئے لیکچر دیے جاتے ہیں ہر مرتبہ۔ لیکن جو ایک مرتبہ دے دیا ہوتا ہے وہ تو جنرلی کینسل نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے 2 بار کینسل ہوا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ جو ہے 4 تاریخ، 4 فروری کے لیے میں نے آپ کو 3 لیکچر دیے تھے۔ اب 4 فروری کو آپ کی باری نہیں آئی تو وہ جو 3 لیکچر تھے وہ آپ کے برقرار رہیں گے۔ 5 فروری کو آپ کی باری آتی ہے تو 5 کو وہی لیکچر جو ہیں انہی سے آپ سے سنا جائے گا، اور اگر 5 کو بھی نہیں آتی، 6 کو آتی ہے تو 6 کو آپ کے انہی لیکچروں سے سنا جائے گا۔ ہاں، ایسا ہے کہ 4 فروری کے لیے آپ کو 3 لیکچر دیے تھے اور ان میں سے 4 کو آپ سے ایک لیکچر سن لیا گیا، تو ایک لیکچر سن لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو 3 تھے وہ کل عدم ہو گئے، یعنی اب آپ نئے سرے سے آپ کو اگلی باری کے لیے 3 لیکچر ملیں گے۔ جنرلی تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو آپ کے یہاں کیا روزانہ مطلب جس سے نہیں سنے اس کے لیکچر بھی کینسل کر کے نئے سرے سے دے دیتے ہیں؟ جی استاد صاحب ایسا ہی ہے، اچھا۔ نئے کینسل کر کے نئے مل جاتے ہیں۔ اب وہاں سے آوازیں تو یہی آ رہی ہے کہ دوسرے دراجات کے جو طلباء ہیں ان کو تو نئے لیکچر نہیں دے رہے، جو پرانے ہیں جن سے نہیں لیا تو انہیں سے اسی سے ہی لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ہونا چاہیے، لیکن جب استاد صاحب نے دے دی تو پھر ہم نے لے لی۔ چلیں، مولانا صحیح یعقوب صاحب بھی ہمارے ہے۔ اچھا، کراچی میں آپ ہیں؟ جی 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 یعقوب صاحب، اچھا، یعقوب شاہین صاحب۔ آپ نے نام لے دیا ہے، چلیں یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یعقوب صاحب بولا نا تو میرا دن فوراً کراچی کی طرف چلا گیا کہ یہ تو کراچی کی جی شخصیت ہے۔
اچھا چلیں خیر، میرے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو میرے کل اس بتایا. جی جی میرے میں استاد نے صاحب بھی ہیں وہ نا. اچھا تو اچھا استاد صاحب ماشاء جو اللہ. فرمائے وہ لبیک کیا کہیں گے. کیا بات ہے جی. چلے میرا سلام کہیے گا انہیں. انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ. گا عمران نے آپ کو سلام کا ہے. امید ہے کس کو نام کیا سے کیا پہچان لیں گے. کیا کرو. بولے گا عمران نے آپ کو سلام کا ہے. انشاءاللہ. آپ کہاں سے حضور؟ اسلام آباد سے؟ میں ابھی تو گجرا والا میں ہوں. جس اکیڈمی سے آپ پڑھ رہے ہیں اسی اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن ایک عرصہ کراچی میں گزارا، بلکہ پیدا ہی کراچی میں ہوا تھا. ابھی خود ہی اپنی مرضی سے یہاں پہ آ گیا ہوں. ابھی بھی جامعۃ المدینہ میں مصروفیت ہے سر؟ ابھی میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں 3 سال سے. جامعۃ المدینہ میں میں نے 17-18 سال پڑھایا ہے بس. اچھا ماشاء. کیا بات، 17 18 سال بات کرتے تھے. اچھا جی چلیں ہم لیکچر کی طرف آتے ہیں. یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. اچھا یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا، پہلے بھی ایک بات ہو چکی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب کھلی چھوٹ دی جاتی ہے لیکچر سننے والے اساتذہ کو، چیکنگ والے اساتذہ کو، کہ وہ جس طرح بھی چیک کرنا چاہیں تو وہ چیک کر سکتے ہیں. اس میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ اگر آپ جس سینٹر میں، جیسے آپ فیضان مدینہ میں ہیں، تو وہاں پہ اگر 13 14 15 درجات جو ہیں وہ تدریسی ٹیسٹ کے چل رہے ہیں، مختلف اساتذہ وہ تدریسی ٹیسٹ دے رہے ہیں، تو ان سب کا ہر طریقے سے میتھڈ ایک ہوگا، ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی. بلکہ ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بہتر سمجھتا ہے، جس طرح اس کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی چیکنگ میں اگر یہ چیز بھی شامل کی جائے تو اس سے زیادہ صحیح طریقے سے نتیجے ملیں گے، تو اس کو بالکل گنجائش دی جاتی ہے. میں بھی اگر اپنی بات کروں تو جس زمانے میں میں بھی فیضان مدینہ میں تدریسی ٹیسٹ دیا کرتا تھا، تو میں طلبہ کی یہ بات نہیں سنتا تھا کہ جی فلاں استاد صاحب تو یہ کر رہے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا تھا بھائی وہ یہ کر رہے ہیں، آپ انتظامیہ سے بات کریں، ان کے والے سیکشن میں ٹرانسفر ہو جائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. استاد صاحب اس معاملے میں نا طلبا نے جب اس طرح کی باتیں کی نا تو ہم نے آپس میں یہ کہا کہ یار یہ آپ قبول نہ کرے، ان کو اپنے درجے میں معاملات استاد صاحب کو کرنے دے. آپ استاد صاحب یہ نہ کہیں کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، استاد صاحب ایسا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایسا کریں، استاد صاحب کا آپ حکم دینا چاہ رہے ہیں. تو پھر طلبا کو ہم نے سمجھا دیا آپس میں الحمدللہ، پھر ہم ایگری ہو گئے. جی ماشاء سو جو ہے استاد صاحب بھی ماشاء اللہ بڑے شفقت سے پڑھاتے بھی ہیں. اور اللہ. ایک چیز یہ یعقوب دیکھیے کہ وہ صاحب طلبا کو بہت زیادہ، یعقوب صاحب بہت موقع بھی دیتے ہیں طلبا کو کہ ماشاء یہ اللہ. آپ جو جی کر رہے ہیں اس طریقے سے، اور اشارہ بھی ماشاءاللہ ان کی طرف سے کہ طلبا ضائع نہ ہو. ماشاءاللہ سے انہیں دیکھا استاد جی طلبا میں بڑے خوش بھی جانتا ہیں. ہوں یعقوب صاحب کو، پرسنلی جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے سے تو لاکھوں درجے اچھے ہیں. جانتا ہوں میں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں کوئی نہیں، خیر ہے. اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں، ایسے ٹائم اوور ہوتا جائے گا، اس کی طرف آ جائیں، لیکچر کی طرف. کون سے لیکچر آپ بول رہے ہیں؟ تیاری تو آپ نے ابھی کوئی سی بھی نہیں کی تو ایک ایک ہی لیکچر کی تیاری ہے، ایک کی ہے آپ نے؟ اس میں بھی وہ ہے نا ترجمہ، عبارت اور تفہیم وغیرہ تو الحمدللہ کر لوں گا. میں نے کوشش کی ہے. باقی 2 کتابیں باقی ہیں اور نئے نئے مطلب مضمون سبجیکٹ ملے. ابھی آپ کس کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ مجھے یہ بتائیں، پھر اسی پہ بات کرتے ہیں نا. جو آپ کر چکے ہیں وہ والی سن لی جائے، یا جو آپ نے ابھی نہیں کی ہے اس کے بارے میں بات کر لیں؟ میرے خیال سے اصول الشاشی کی بات آپ سے ہو گئی تھی نا کہ کل بھی میں نے آپ نے اشارے بھی دیے اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. تو جی ایک اور نئی کتاب ہے قدوری شریف. جی قدوری شریف سے ہم کرتے ہیں صحیح اس حوالے سے کچھ ٹپس وغیرہ صحیح کس طریقے سے تیاری کرنے ہیں. صحیح. اور قدوری میں نے تو استاد صاحب کا صفحہ نمبر استاد بتائیں صاحب کی جو مجھے. ایک کتاب الاجارہ استاد صاحب صفحہ نمبر 205.
205। हाँ, आप अपनी बात बोलते जाए, मैं जब तक खोल रहा हूँ। मैंने उस्ताद याकूब साहब के ये अंदाज देखा है, वो तफहीम वगैरह पर इतनी पकड़ नहीं फरमाते। वो ये देखते कि तर्जमा जो कर रहे हैं और ये तरकीब जो कर रहे हैं इसके मुताबिक मुताबिकत उसमें पाई जा रही है या नहीं जा रही। और सीखे वगैरह माशाल्लाह सर्फ और नाहव के हवाले से पूछते हैं बहुत सही। ज्यादा। यानी सरफो नहाव पे उनकी ज्यादा वो शफकत है ना। जी। मैंने वही आप लोगों को कहा था कि पहले लेक्चर में आप लोगों ने इस चीज को जज करना है कि जिस उस्ताद साहब के सामने आप गए हैं उनकी ज्यादा तवज्जो किस पर है, ताकि आप उसी को ज्यादा फोकस करें। बाकी चीजें भी ज़ाहिर है जरूरी हैं, लेकिन उस चीज को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर लें। आज हमें ना सब लेक्चर जो दिए सफ़ा नंबर बताए बगैर सिर्फ नाम नाम उन्होंने बताया। मिसाल के तौर पर उसूल शासी से मुझे उस्ताद साहब ने फरमाया हरफ बल के हवाले से जो है ना वो लेक्चर देना है, और कुतुब सही। शरीफ से इजारा बयान इसकी तैयारी सही। करनी है। ये सफ़ात नहीं दी जी है। जी। इसी सही। तरह मंतिक से कजिया हम लिया। सही। तो ये फिर उस इसको किस चीज़ पर हम अमल करेंगे। मैं उसका सबसे पूछा तो नहीं कि उसका कितने सफ़ात हैं। तो ऐसा हो सकता है जो पीछे हमें जो उस्ताद साहब ने दिए थे उसी के मुताबिक दो दो ढाई सफ़े जो बनते हैं वो उसकी तैयारी कर लें, या फिर मदद करने पड़ेंगे। देखिए, इसका होता ये मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ। होता ये कि बाज़ों का हम जो है ना, आपको तो खैर उन्होंने सफ़े बोले ही नहीं। बाज़ों का ये होता है कि हम 4-5 सफ़े भी बता देते हैं तालिब इल्म को। हम कहते हैं भाई ये 5 सफ़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने तैयारी करके आनी है। सही है। हमें भी पता होता है कि भाई 5 सफ़े, मिसाल के तौर पे कुदूरी है। अब कुदूरी के अगर मैं बोलूं 5 सफ़े, यहाँ से आप ले लें किताबुल इजारा के 5 सफ़े ले लें, मैं आपको बोल देता हूं कि जी आपने यहाँ से लेके और 5 सफ़ों के आगे वाली इबारत आपको बता देता हूँ, यहाँ तक तैयारी करनी है। मुझे पता है ये बात कि 5 सफ़े जो है कुदूरी के आधे घंटे में नहीं पढ़ाए जा सकते। हाँ, आधे घंटे में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, खास तौर पे एक नए उस्ताद के लिए। तो मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि मैंने आपको ये चेक करना होता है भाई देखें, कल जब आप उस्ताद के तौर पे क्लास में आएंगे ना, जब आपका इजारा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा अल्लाह करे ऐसा हो, तो जब आपका इजारा हो जाएगा तो आप आएंगे ना क्लास में। अब आपकी अपनी जजमेंट होगी, आपको खुद पता होगा कि मैंने आज कितना सबक पढ़ाना है। सही है। आपने मिसाल के तौर पे आज किताबुल इजारा पढ़ानी है, तो आपको पता होगा ना मैंने कितने पढ़ाने हैं। मतलब मैंने 6 लाइनें पढ़ानी है, मैंने 8 लाइनें पढ़ानी है, मैंने 10 लाइनें पढ़ानी है। आधे घंटे में कितनी लाइनें आसानी से मैं समझा सकूंगा तलबा को, और उनको समझ आ जाएंगी आसानी से, जिसमें तर्जुमा भी हो जाएगा जी। और तरकीब, कुछ ना कुछ तरकीब भी हो जाएगी, कुछ ना कुछ सीखों की बात भी हो जाएगी, कुछ ना कुछ तफहीम भी हो जाएगी। मतलब जो जो स्टेप्स होते हैं तदरीस के वो सारे मैं कर लूंगा आधे घंटे के अंदर। तो कितनी, मतलब कितना सबक पॉसिबल होगा, ये आपने जज करना होगा ना। तो हमने आपकी जजमेंट देखनी होती है। हम 5 सफ़े जब देते हैं ना आपको, हमें पता होता है 5 सफ़े तो आधे घंटे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि तालिब इल्म को सबक डिवाइड करना भी आता है। ये पता है कि भाई इतने वक्त में यहां से लेके यहां तक। अब देखें जनरली क्या होता है, 2 तरीके होते हैं जो आमतौर पे हमारे यहाँ मशहूर व मारूफ हैं। एक तरीका ये होता है कि जब हम सबक शुरू करते हैं तो हम तकरीर कर देते हैं। हम सारा, मतलब ये खुलासा जैसे आपने कल किया था, पहले हम एक खुलासा बता देते हैं कि जी ये चीज है, ये चीज है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। 4-5 काम हमने बता दिए। सही है। वो हमने कहाँ तक बताने होते हैं? जहां तक हमारा आज इबारत पढ़ने का इरादा है, वहां तक की हम एक तकरीर बना के उसको प्रेजेंट कर देते हैं। एक सही। तरीका तो ये होता है। एक तरीका ये होता है कि पहले उस्ताद साहब आके इबारत पढ़ देते हैं, तकरीर बाद में करते हैं। पहले इबारत पढ़ देते हैं। उन्होंने इबारत पढ़ दी, 6 लाइनें, 8 लाइनें, 10 लाइनें पढ़ दी, उनके तर्जुमा कर दिया कि जी इसमें ये तर्जुमा कर दिया। अब इबारत और तर्जुमे के बाद अब वो शुरू करते हैं तकरीर।
یہ جو دونوں ہی طریقے ہیں، پہلا طریقہ یا دوسرا طریقہ، دونوں طریقوں میں کیا ہوتا ہے کہ استاد نے ایک فکس کیا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھانا ہے، وہ وہیں تک کی تقریر کرتا ہے نا، وہ وہیں تک تقریر کرتا ہے جہاں تک اس کا ایک پلان ہوتا ہے کہ یہاں تک آدھے گھنٹے میں کور کر لوں گا، یا پھر وہ وہیں تک عبارت پہلے پڑھتا ہے، تقریر بعد میں کرتا ہے، جہاں تک اس کا پلان ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں اتنا کور کر لوں گا۔ تو یہ پلاننگ آپ نے کرنی ہے جب آپ مسند تدریس پر آتے ہیں، یہ آپ کی پلاننگ ہوا کرے گی، یہ آپ کو یعقوب صاحب کر کے نہیں دیا کریں گے روزانہ فون پہ کہ بیٹا کل آپ نے جا کے کتاب پڑھا دی ہے نا، تو یہاں سے یہاں تک پڑھا لینا۔ تو یہ بھی تو ایک مطلب ٹیسٹ کا حصہ ہے نا، آپ کو ایز اے مدرس چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، آپ میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، آپ مدرس ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیک کیا جا رہا ہے آپ مدرس ہیں یا نہیں ہیں۔ جی تو اگر آپ مدرس ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس جس درجے کے طلبہ آ رہے ہیں، اس درجے کے طلبہ کا کیا کیلیبر ہوتا ہے، اور ان کو میں کہاں سے کہاں تک آدھے گھنٹے میں عبارت، ترجمہ، تفہیم کر سکتا ہوں جو میں بھی کر پاؤں اور یہ بھی سمجھ پائے۔ تو یہ آپ کی ججمنٹ میں نے چیک کرنی ہے کہ آپ یہ مطلب یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے نا، آپ نے جب پڑھانے جانا ہے تو سب سے پہلا کام تو آپ نے کرنا ہی یہی ہے کہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے کہ آج کا سبق یہاں سے یہاں تک میں نے ان کو ڈیلیور کر دینا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ اگلا اسٹیپ کر پائیں گے نا۔ اگر آپ کا ذہن یہیں پہ متذبذب ہے کہ یار آج پڑھایا کتنا جائے گا، تو آگے تو ساری چیزیں پھر خود ہی ڈسٹرب ہو جانی ہیں۔ تو آپ جو ہے جب استاد صاحب نے آپ کو بولا ہے نا کتاب الاجارہ، آپ اب خود پلان کریں کہ آدھے گھنٹے میں کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں کہ جی میں مطلب پرفارم کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ بعض پرانے اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہوا کرتے تھے دعوت اسلامی کی ابتدائی ادوار میں، جو گھر میں بیٹھ کے ٹوپیاں رکھ کے پریکٹس کیا کرتے تھے درس کی یا بیان کی، اور اس کے بعد پھر پبلک میں آ کے پرفارم کیا کرتے تھے۔ تو آپ پریکٹس کر لیں بیٹھ کے، ہاں بھی آدھے گھنٹے میں کتنا ہو سکتا ہے، کہاں سے کہاں تک میں ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے زیادہ سلیکٹ کر لیا، آپ تھوڑا سا کم کر لیں۔ کام ہو گیا ہے یہ تو 15 منٹ میں ہی ختم ہو گیا جو میں نے سوچا تھا، تو تھوڑا سا بڑھا لیں، کیونکہ یہی آپ نے آگے جا کے پریکٹیکل کرنا ہے، اور یہ آپ کے ٹیسٹ کا حصہ ہے۔ اس کی آپ کی چیکنگ ہوگی کہ آپ کو یہ جج کرنا آتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں کتنا ہونا چاہیے۔ صحیح؟ جی استاد صاحب، استاد صاحب ابھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اگرچہ کہ تیاری نہیں ہے، جی چونکہ زمانے طالب علمی میں پڑھ چکا ہوں کچھ خاکہ، تو عبارت ترجمہ تھوڑا آپ کروس کوشچن کریں گے زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا، مثال کے طور پر ترکیب کے حوالے سے کہ یہاں سے محذوف عبارت نکالنا ہے یا نہیں جی نکالنا ہے، اس کی ترکیب کیا ہو رہی ہے، تو اس طرح کے سوالات ہوں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے، تاکہ کل کیونکہ استاد صاحب جو ہے نا ترکیبوں کے حوالے سے بہت جی جی یہ فوکس کر رہے ہیں نا کہ جی یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے ترجمہ جیسا کیا ہے اس کا ایسی چیز آپ ترکیب بھی کریں، تو بعض طلبہ پھنس جاتے ہیں، پھر اس طرف وہ پھر بولتے ہیں آپ نے ترجمہ اتنا اچھا کیا لیکن ترکیب نہیں کر پا رہے ہیں، آپ نے جو محذوف عبارت نکالی ہے ترجمہ بن رہا ہے وہ کہاں سے نکالی، اس طرح کی وہ جی وہی میں آپ کو بتاتا ساری ہوں نا، چیزیں۔ اصل میں دیکھیں جہاں آپ غلطی کریں گے نا وہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے کسی چیز کو آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے، جج کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے اسے حال بنا دیا، یا آپ نے جو ہے اس کو تمیز بنا دیا، یا آپ نے اس کو جو ہے وہ مفعول بنا دیا ہے، تو وہیں سے اس کے سوالات شروع ہوتے ہیں کہ جی ترکیب کر کے بتائیں۔ اب جب آپ ترکیب کریں گے تو وہ بولیں گے کہ جی آپ کا ترجمہ اور ترکیب جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے،
کیوں نہیں میچ کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ترجمہ کیا تھا نا تو آپ نے اس کو مفعول بھی بنایا تھا، اور جب آپ ترکیب کر رہے ہیں تو آپ اس کو بنا رہے ہیں مفعول لہو. اس وجہ سے وہ یہ نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے مفعول بھی والا ترجمہ کیا تھا اور ترکیب مفعول لہو والی کر دی. وہ سوال ان کا اسی وجہ سے ہوگا کہ آپ وہاں پہ ترجمہ غلط کر رہے ہوں گے، یا پھر آپ ترجمے میں کنفیوز ہو رہے ہوں گے. ترجمے میں آپ جو ہے وہ جو میں نے کل آپ کو کہا تھا نا کہ بہت پختگی کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوں گے آپ، کہ اسٹائل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یار یہ یہاں پہ تھوڑا سا کنفرم نہیں ہے اس کو. تو وہ جو آپ کو کنفرم نہیں ہے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے وہاں سوالات شروع ہو جائیں گے. چلیں جہاں آپ کو ترکیب میں ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے وہاں ترکیب کی بات کریں، ورنہ اگر کہیں مجھے محسوس جو ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں. جو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الإجارة. الإجارة عقد على المنافع بعوض ولا تصح حتى تكون المنافع یہ منافع کیا ہے؟ معلومة. منافع سیکھا ہے اس مطلب کون سا کس سی؟ اعتبار سے جی صرف یہ منا من مطلب منافع جو ہے نا یہ منفعتن کی جمع ہے. منافع منفعتن کی جمع ہے. اچھا، منفعت کون سا صیغہ ہے؟ منفعت مطلب اس میں صرف کا سیکھا ہے. کی بات ہے نا. دیکھا نہیں منفعتن یہی منع کیا تھا آپ کو، اس میں اعلیٰ کا سیکھا ہے. یہی اس میں منع کیا تھا آپ کو. اعلیٰ کا سیکھا ہے. دیکھیں پریکٹیکل میں آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کو میں نے منع سختی سے منع کیا تھا. میں نے آپ کو میں نے کہا تھا یہ نہیں کرنا ہے، جو کنفرم ہو وہ بولنا ہے، جو نہیں ہو وہ نہیں بولنا. یہ منافع ابھی تو نہیں سب ہے. تیاری کرنی ہے دوستوں تیاری بھی نہیں کی. منافع ہے کہ منافع ہے؟ مطلب اگر منافی پڑھیں گے تو پھر یہ عبارت تو غلط ہو جائے گی نا. تکون جو ہے یہ تو مؤنث کا صیغہ ہے تو جمع منتہل جمع تو مؤنث کے حکم پہ ہوتا ہے نا مکسر ہونے کی وجہ سے. نہیں نہیں، تو میم کے منافع اوپر پوچھ منافی رہا ہوں. میم کے اوپر پوچھ رہا ہوں، میم کے اوپر دمہ آئے گا یا میم کے اوپر فتح آئے گا؟ اس کا تعلق تو تکون سے نہیں ہے نا. یہ مفاعلوں کے وزن پہ تو یہ فتح ہی آئے گا میم کے اوپر. اچھا، مفاعلو کا وزن بنے گا. جی استاد. چلیں آگے. کہ اجارہ ایسا عقد ہے جو منافع پر عوض کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں ایسا عقد ہے، یہ ایسا کا ترجمہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ اس عقد جو ہے نا اس کو میں موصول اگر بنا ہے. کہوں، اور آپ اس ایک منٹ آپ اس عبارت کا ترجمہ کریں، الاجارۃ عقد. پھر یہ اجارہ عقد ہے تو یہ بات تو مکمل نہیں ہوگی نا. ہو گئی نا پوری؟ اجارہ عقد ہے. عقد ہے لیکن کیسا عقد ہے یہ پھر سوال تو ابہام رہ جائے ایسا گا نا. بھی ہے، عقد تو ہے نا بھیا. ایسا عقد تو جیسا ہے تو کیوں نکال رہے ہیں؟ اس وجہ سے نکالنا پڑے گا کیونکہ ہمیں اجارہ کو ثابت کرنا ہے. عقد تو دوسرے بھی ہوتا ہے، ارے نکاح اللہ بھی ایک کے عقد ہوتا ہے. بندے، اللہ کے بندے، ایسا لگاؤ گے نا تو یہ صفت بن جائے گی اجارہ کی، اور پھر آپ کو خبر نہیں ملے گی. پھر خبر کو خبر نہ ہو پھر استاد جی بولیں گے خبر کہاں ہے. ایسا نہیں لگانا، کیسا ترجمہ. ایسا نہیں لگانا.
آپ بولیں اجارہ عقد ہے منافع پر عوض کے بدلے. دیکھیں دیکھیے جتنے علل الفاظ ہیں منافع کا. اتنا ہی ترجمہ کیا ہے میں نے, ایک لفظ نہیں بڑھایا. اجارہ جی سر. عقد ہے منافع پر عوض کے بدلے. عوض کے بدلے. کوئی لفظ بڑھا یہاں پہ؟ صحیح واقع. کوئی پوچھ سکتا ہے نہیں کہ نہیں بھئی سر, یہ والے لفظ کا ترجمہ کہاں سے کیا ہے آپ نے؟ میں نے تو سب وہ ثابت نکال کر علل منافع کے متعلق کر رہا تھا. صحیح ماشاء اللہ صاحب, یہ عقد کا اگر آپ عقد کسی دیکھیں چیز پر ہوتا ہے نا. ثابت نکالیں گے, اگر آپ ثابت نکالیں گے تو بتائیں عقدن کو کیا بنائیں گے؟ عقد ان کو موصوف بنائیں گے. موصوف ثابت ان بنائیں کو گے. شیب. کیا بنائیں گے جی عقدن کو؟ موصوف. موصوف بنائیں گے. تو بھی بھائی موصوف بھی بنائیں گے تو خبر ہی بننا ہے نا اینڈ میں جا کے اس نے, جی 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 استاد, جی استاد. تو بھی آپ کا ترجمہ غلط ہوگا. اچھا. جو ترجمہ آپ کر رہے تھے وہ پھر بھی غلط ہوگا, کیونکہ آپ تو اجارے کی صفت بنا رہے تھے نا. اجارہ ایسا عقد ہے, یہ تو آپ اجارے کی صفت بنا رہے ہیں. آپ عقد کی صفت ثابت کو تھوڑی بنا رہے ہیں اس میں اپنے ترجمے میں. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب, اس کا ترجمہ یوں بنے گا, اجارہ ایک عقد ہے جو ثابت ہوتا ہے منافع پر عوض کے بدلے. اب یہ جو ثابت ہے نا, یہ صفت بنا کس کی؟ عقد کی. لیکن اس کی حاجت نہیں ہے. عقدن ویسے ہی حاجت مصدر نہیں. ہے. آپ علل منافع جو ہے اس کو ڈائریکٹ آپ عقدن کے متعلق کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیا جی ضرورت استاد. ہے یہاں پہ آپ کو صحیح. ثابت نکالنے کی؟ نہیں استاد بالکل, کیونکہ عقد عموماً جو ہے نا اعلیٰ کے سلے کے ساتھ آتا ہے, تو یہاں پر جی منافع آپ نے جو بالکل. پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے. جی استاد, آگے چلو چلیں, استاد. جزاک اللہ اور تصدیق کرنے کی. تکفر اللہ, تکفر اللہ. چلے 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 آگے چلیں, ٹائم کم ہے. تصدیق کیا استاد؟ ولا تصح على حتى تكون المنافع معلومة. اور اجارہ صحیح نہیں ہوتا یہاں تک کہ منافع معلوم نہ ہو جائے. نہ ہو اور جائے, والاجرت معلومت معلوم نہ ہو ہو جائے جائے. مطلب. نہیں اب مطلب اردو میں نہیں, اس سے مطلب نہیں. دیکھیں یہ گڑبڑیں ہیں, یہ جو الفاظ اپنی یہ طرف اردو سے میں تو ڈال رہے ہیں نا. اپنی طرف سے اردو میں تو اس نے عموماً یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے جب تک یہ کام نہ ہو جائے. اس کا مطلب کام ہو جائے, اس کا یہ معنی نہیں ہوتا نہیں, ہے. دیکھو غلطی ہوئی ہے, غلطی کو غلطی مانو. بھائی جس چیز کیوں کا لا استاد رہے ہو نہ ہو جائے, جب آپ نے مطلب میں پھر دوبارہ وہیں جانا ہے تو مطلب پہ ہی رہو نا, مطلب ہی بنو. سیدھا بولو بھائی سب اجارہ درست یعنی نہیں ہوگا یہاں تک کہ منافع معلوم ہو منافع جائے. معلوم ہو جائے. بس سیدھا. جی جب استاد. آپ نے مطلب پہ جانا ہے تو پھر شروع سے اور مطلب ہی رہو. انشاءاللہ والاجرت معلومتاً, اور اجرت معلوم ہو جائے. جی بالکل. وما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون أجرة في الاجارة. جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے بے میں, وہ چیز اجرت بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اجارے میں. یہ میں مزہ نے نہیں آیا. صلاحیت وما جازا, اور جو چیز جائز ہو اس بات پر کہ پر, وہ چیز ثمن بننے کی صلاحیت ہے یہ پر کہاں سے ابھی آئے؟ میں. جو چیز جائز ہو کہ وہ ثمن بن سکتا ہو, جو وہ ثمن بن سکتی ہو بے میں, وہ بن جائز سکتی ہے کہ کہاں وہ سے اجرت آیا؟ میں بھی ان یکون سامانا. تو یقونا مانے بن سکنا ہوتا ہے. ہو سکنا بھی ہے یا ہونا بھی ہے. تو یہی رکھ لو نا بھائی, کیوں بڑھاتے ہو اپنی طرف سے؟ آپ مطلب آگے پیچھے ہوتے ہو نا, وہیں سے آپ دوسرے کے لیے گنجائش نکالتے ہو. میں نے آپ کو بولا آپ لفظ کا ترجمہ کریں, ما جازا, جو جائز ہے, ان یکونا,
के हो समनन समन फिल बे बे में, जो जायज है कि जी समन हो बे में, जाजा जी जायज जी, है वो जायज है। अयकुना के हो उजरतन उजरत फिल इजारती इजारे में, जो जायज है जी कि बे में समन हो, जायज है कि इजारे में उजरत हो। कोई लफ्ज बड़ा है यहाँ पे अरबी और जी, उर्दू में? सब माशाल्लाह नहीं, बड़ा परफेक्ट है तो माशाल्लाह। भाई आप ना देखो, आप बढ़ाते हो फिर, यहीं तो आप सवाल की गुंजाइश देते हो। आप जब लफ्ज बढ़ाते हो तो उस्ताद जी आपसे पूछेंगे भाई ये लफ्ज कहाँ है, तरकीब करके बताओ। अब तरकीब में जाहिर सी बात है आपने जो लफ्ज लिखे हुए इन्हीं की तरकीब करनी है, और उस्ताद जी ने बोलना है नहीं जी वो आपने तर्जुमे में ये लफ्ज बोला था उर्दू में। अब ये बताओ ये लफ्ज आपकी ना तरकीब में आया ना सामने इबारत में, ये लफ्ज कैसे आया था? सही बात अब है। आप आए बाएं शाएं शुरू करोगे वहां पे अपने आपको बचाने के लिए, जैसे मेरे सामने अभी आपने किया था ना कि ना मालूम हो जाए, तो ना मालूम हो जाए का मतलब मालूम हो जाए होता है। ये आए बाएं शाएं करना शुरू करोगे ना तो बस फिर समझो आप फंसना शुरू हो गए। आप बस फिर जो है ना फिर चलो, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो मजीद सही बात। मतलब एक के बाद एक वो चलता जाएगा सिलसिला, ये नहीं करेगा। जी उस्ताद, वैसे इंशाल्लाह से। बिल्कुल टू दी पॉइंट रहे। मैंने शायद आपको मिसाल दी थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा, आपके सेशन में तो दी है मैंने ये मिसाल तदरीसी कोर्स में, लेकिन आप उस दिन थे या नहीं थे ये मुझे कंफर्म नहीं है। मुफ्ती कासिम साहब का मैंने पेपर दिया था, दी थी मिसाल मैंने। किसी बात में याद आ रहा है, लेकिन मिसाल याद ही नहीं यार, मुफ्ती साहब का नाम तो हाँ लिया था आपने। उनका मैंने पेपर दिया था, तो 1.5 सफ़े में मैंने पूरा कर दिया था उनका पेपर। जी जी, उसमें याद आ गया। हालांकि वो बात जो है ना, टू द पॉइंट, आधे सफे में आ जी सकता था और जी, 1.5 सफे मुकम्मल। आप आगे पीछे करोगे ना, देखो सामने वाला का देखो, दो तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो होते हैं कि आप उनके सामने मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करोगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, वो खुश होंगे, वो आपको पजीराई देंगे। लेकिन ये आमतौर पे वो लोग होते हैं जो उस फन की उस इल्म की बहुत ज्यादा समझ बूझ नहीं रखते। तो आपका वो जो बात को बढ़ाना होता है ना, बात को लपेट के बयान करना होता है, वो उनको अच्छा लगता है। बाजों का चेकर जो होते हैं, जो कापियां चेक करने वाले होते हैं, जिनके बारे में मशहूर होता है कि जी बालिश नाप के नंबर दे देते हैं, वो इस क्वालिटी के लोग होते हैं। लेकिन ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी कि जो यहाँ आके चेकर बैठते हैं ना, जो चेकिंग के लिए मुकर्रर, ये वो वाले नहीं होते, ये बड़े मंजे हुए लोग होते हैं, ये हर ये एक सही को है नहीं उस्ताद, दिया जाता। तो ये वो ये लोग सही है। होते हैं कि आप के मतलब जहां बोलते हैं ना कि उलामा के सामने अपने अल्फाज को संभालना चाहिए, ये वो वाला मकाम होता है कि आपने लफ्ज को अपने तई बढ़ाया खूबसूरत करने के लिए, लेकिन जी जी फनी तौर पे वो लफ्ज जो था वो वहां बनता नहीं था। और बनता था तो फिर उसकी लॉजिक के साथ बनता था, या तो फिर आप लॉजिक भी पेश करें। आप जी लेकर आए एक नई चीज, तो फिर अब इसकी जवाबदेही भी आपने सही, आप साबितुन लाना चाह, मैंने साबितुन को गलत नहीं कहा, आपने बोला साबितुन, मैंने कहा सही, अकदुन के बाद साबितुन ले आओ। आप जहां लॉजिक ला मेरा रहे थे गलत। वहां मैंने गलत बोला, और वहां मैंने फिर आपको बताया कि अकदुन के बाद साबितुन लाओगे तो फिर उसको तर्जुमे में यूं लेना होगा, जैसे आप ले रहे हो ऐसे नहीं लिया जाएगा। तो अगर कोई जी चीज उस्ताद। आप अपनी तरफ से लेकर आ रहे हो तो फिर उसकी जवाबदेही भी आपने देनी होगी, आपने बताना होगा। कल आप हाशिए पर चले गए थे, याद है कल आपने उसूल शाशी पढ़ते हुए हाशिए का तज़किरा कर दिया था, तो जी मैंने उस्ताद। आपको फौरन टोका था यार हाशिए पे नहीं जाओ। प्रॉब्लम क्या होगी जी कि आप खुद अपनी बात, आप देखो अपने लिए खुद बढ़ा रहे हो चीज को, उस्ताद ने आपके जिम्मे मतन लगाया है, आप मतन को हल करो निकलो। शॉर्ट मतलब वो कहते हैं ना बंदा फंसा हुआ होता है, बंदे की पूछ गुछ हो रही है ना, बरोज़े क़यामत लोग जो है वो अपनी पूछ गुछ में फंसे हुए होंगे, उनको ये होगा यार जल्दी से जान छूटे,
یہ نہیں ہوگا کسی کو بھی کہ دو باتیں اور بڑھا لیتے ہیں تھوڑا لمبا ہو جائے گا ٹائم. سب کو یہی ہوگا یار اس وقت مطلب موقع وہ مطلب موقع محال ہوتا ہے نا. یہ موقع محل وہ نہیں ہے جہاں پہ آپ بڑھائیں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا. یہاں بڑھائیں گے تو 80-90% چانس ہی کہ پھنسیں گے. نہیں بڑھائیں. یہاں وہ بالش والے نہیں بیٹھے ہوئے. سب آپ وہ ابھی کانسیپٹ چھوڑ دیں دوسرا کہ آپ نے 8 سال جو امتحانات دیے تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھار بینیفٹ ملا ہو یہ آگے پیچھے کی باتیں کرنے کا. وہ کانسیپٹ چھوڑ دیں. یہاں وہ نہیں چلنا. یہاں اس کا نیگیٹو اثر آنا ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. بات کو ٹو دی پوائنٹ رکھیں. جتنا محدود کر سکتے ہیں جتنا کم سے کم الفاظ میں اپنا کام نکال سکتے ہیں نا نکال کے بس پتلی گلی سے نکلیں. انشاءاللہ. جب علامہ بن جائیں گے نا جب سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے مدرس بن جائیں گے پھر بن جائیے گا علامت الدہر اور علامت اثر اور علامت المغرب جو بھی بننا ہو بنتے رہیے گا. ابھی یہاں موقع نہیں ہے. یہاں جگہ بنا کے اپنی گنجائش نکالیں. تو جتنے کم میں نکل انشاءاللہ سکتے ہیں نا نکلنے کی کوشش کریں. نہیں زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. انشاءاللہ. اور اگر کسی فن میں بہت آگے پڑھیں. مہارت ہے بہت جی 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 زبردست ہے تو پھر جی جی. یہ پھر آپ اپنے جوہر دکھائیں. اچھی بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. وال والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة کل کیس کاستیجار اچھا دول یہ ایک منٹ لسکنا. میٹنگ نئی شروع کر لیں. یہ آپ کی درمیان میں میٹنگ کٹ جائے گی. نئی شروع کر لیں دوبارہ. جی رحمۃ اللہ. سب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں تو لنک کا انتظار کر رہا تھا دین نیا لنک آیا سب جائیں. نہیں نہیں اسی کو اچھا ریپیٹ کر سب. دیتا ہوں. ٹائم لگتا ہے. چلیے. والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستيجار الدوار للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير آئی بڑھایا آپ معلومة نے. آئی بالعمل. أي تشدید نظر آ رہی ہے. جو سر اچھا أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استاجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطة أو خياطة ثوب أو استاجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما إلى موضع معلوم أو يركبها مسافة معلومة. وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. یہاں تک کہہ رہے ہیں. اور منافع کبھی کبھار مدت کے ساتھ جانا جاتا ہے. تارتن کیا ہے؟ منافع حالت کبھی کبھار نصبی میں مدت کے کیوں آ ساتھ رہا ہے؟ جانا جاتا تارتن حالت نصبی میں کیوں آ رہا ہے؟ ہے. مفعول فی ہے. تارتن تقریباً مفعول فی ہی بنتا ہے. صحیح. جو جو سب میں تھوڑا کال آ رہی تھی اس وجہ سے میں تھوڑا بند کر دیا تھا. آ رہا تھا اس میں مفعول فی ہی بن رہا ہے مطلب. لیکن اس میں اس کا فائل کہاں سے نکالیں گے؟ فائل معلوم ہے اس کا کس کا فائل؟ تارتن کا. تارتن کا فائل نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تارتن تو خود مفعول فی ہے. فعل بولے نہیں اس کا کا فعل تعلق کس مصدر. فعل کے ساتھ جی ہوگا؟
تسیرو کے ساتھ ہوگا نا پہلے اس کا معذوف کے تعلق، ساتھ ہونا، تسیرو کے ساتھ ہوگا. تصویر کے مفعول ساتھ. فی کو مقدم کرنا جائز ہے نا. اچھا، سو تشیرو فعل ہے استاد صاحب؟ فعل ناقص، فعل ناقص نہیں ہے؟ فعل ناقص ہے. تو فعل فعل ناقص ناقص کا، تو فعل ناقص کا مفعول فی یا مفعول بھی وغیرہ آ سکتا ہے صاحب؟ کچھ بھی آ سکتا ہے. کیا ہے؟ میں اس کا جو مفعول بھی ہوتا ہے اس کو ہم خبر کہہ دیتے ہیں اس کی. مفعول فی تو آ ہی سکتا ہے، مفعول فی میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ مفعول فی مقدم ہے یہاں پہ. آپ کیا کرنا مفعول چاہ فی رہے ہیں؟ مقدم مانے گا. مقدر نکالیں گے کچھ. یہ ویسے آپ سے بھی میں یہ سوال کرنا تھا کہ جی جی. نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے. یہ نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے، یہ سوال تو ویسے آپ سے ہی کرنا تھا سر، معلومات کے لیے. مجھے تو سوال سے پتہ نہیں ہے کبھی. ضروری تو نہیں ہے یہاں پہ. اگر آپ یہاں پہ نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ثابتۃ نکال لیں. منافع کبھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن پھر تسیروں کو ملانا مشکل ہو جائے گا اگر ثابتۃ نکالیں گے نا، پھر ترجمہ عجیب سا ہو جائے گا. ہوں، تو مناسب تو ہی لگتا ہے آپ تسیروں کے ساتھ ہی اس کا تعلق جوڑ لیں. ترجمہ اچھا سا بن جاتا ہے. منافع کبھی معلوم ہو جاتے ہیں مدت کے ذریعے. ایک ہی جملہ ہے نا، پورا ایک تو جملہ بن تفسیروں کا جائے گا. مفعول فی بنا دیں گے. اچھا جی تو یہ قرض تجارت دواری لسکنا، جیسا کہ جی. گھروں کو رہنے کے لیے اجارے پر دینا، کرائے پر دینا، رینٹ پہ دینا. اب قرض کی جا رہی ہے یہاں پر استیجار جو مانے، کاف ہے. استیجار مانے لینا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے. تو باب استفال کے مطابق تو لینا ہونا چاہیے. طلب ماخذ پائے جا رہے ہیں. تکے نہیں مارا کرو. جب پڑھانے بیٹھ گیا ہوں نا سر پھر میں نے تکے دیکھا مارنا نہیں شروع کر ہے. دینا. سر یہاں پر یہ پتا نہیں لینا ہوتا ہے، لینا اجارے پر لینا، اجارے پر طلب کرنا. لینا. باب استفال کے اچھا اندر سر یہ طلب کس، طلب کے معنی آتے ہیں. جی جی سر، کس تجارت سر یہاں پر کاف کی جو ہے حرف جر ہے، جی. تو اس کو کس کے متعلق کریں گے؟ کس کے متعلق کریں گے اس کو؟ تو اسی کے متعلق کرتے ہیں تسیروں کے. ویسے یہاں پہ عام طور پہ وہ جو ہوتے ہیں نا ترکیب والی کتابیں، اس میں نکالا جاتا ہے مسل تو نکالیں گے. جی وہاں مسل پہ تو جی مثل تو مثلا نکالا جاتا ہے. مطلب مفعول فعل بھی نکالیں گے، اس کا مفعول مطلق بھی نکالیں گے. جی جی. مسل تو مثلا. ہوں. لیکن تو یہاں پہ سر کاف ہے آگے نا تو پڑھو سر. کاف ہے نا، مثلا نہیں نکالنا ہوگا. مثل تو کس تجاری، مثل تو نکالیں گے صرف. مطلب یہ لفظوں میں چونکہ یہاں فعل ہے نہیں تو اس کو ظرف مستقر کہیں گے، کس جی تجارت دوباری کو. جی جی اور اگر لفظوں میں ظاہر ہو تو اس کو ظرف لغو کہیں گے. جی جو آگے پڑھو سر. جی جی. کستیجا جیسے کہ گھر کرائے پر لینا رہنے کے لیے، اور زمین کرائے پر لینا زراعت یعنی کھیتی باڑی کے لیے. گھروں اب کو، گھر نہیں، گھروں کو کرائے پر لینا رہنے گھروں کے لیے، زمینوں کو ہم، کرائے پر لینا کھیتی کے لیے. کھیتی کے لیے. فیصح العقد على مدت معلومتین،
अय्यु मुद्दतिन कानत, कह रहे हो सब अक्द मुद्दत मालूमा जी। पर दुरुस्त होगा, सही होगा। हम्म। अक्द मालूमा पर सही होगा। अय्यु मुद्दतिन कोई भी मालूम हो, ख्वाह वो भी मुद्दत कोई भी हो। कानत अय्यु मुद्दतिन, जी। अय्यू क्यों है ये? अय्यु रफा मुद्दतिन क्यों आ रहा है? कानत, अय्यु सब ये कानत जो है ना, ये अय्यु ये खबर मुकद्दम है, सॉरी सब मुब्तदा मुअख्खर है। मुब्तदा मुअख्खर है? किसका मुब्तदा मुअख्खर है? तो वो मुब्तदा मुअख्खर नहीं है, बल्कि इसको हम कहेंगे काना का इसम है। खबर का है काने की? सब मैं गौर कर रहा हूँ, सब 2 मिनट। सब अय्यु मुद्दतिन जो है ना, ये मुब्तदा है। और सब समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। समझे ना? कोई भी है, क्या बनाएंगे उस तरह इसको? अय्या मुद्दतिन कानत, मुद्दत अय्या, कोई भी मुद्दत हो, ये या खबर है तो मुद्दत मालूमा कानत कोई की भी खबर मुद्दत मुकद्दम। हो। जी, ये खबर। अय्या पढ़ेंगे, जी। कानत के अंदर जो खबर हिया मुकद्दम। ज़मीर है उसको या तो आप मुद्दत की तरफ लौटा दें या मुद्दत मालूमा की तरफ लौटा दें, या अल्लाह खैर। जी सर। वो इसका तर्जुमा यूं बनेगा सब, हाँ कोई भी मुद्दत हो। जी, ये भी सही है, मुद्दत कोई भी हो। जी सर, जी। जी। वतारतन तसीरु मालूमतन बिल अमली व तस्मियती कमनिस अजरा रजुलन अला सबगी सौबिन औ खयातती सौबिन। कह रहे कभी और कभी कभार क्या कहते हैं, मुनाफे जो है वो अमल के जरिए जाने जाते हैं और जिक्र करने के जरिए ही जाने जाते हैं, भी जाने जाते हैं, अमल और जिक्र के जरिए जाने जाते हैं, या अमल और जाने मुकर्रर जाते करने के हैं, जरिए जाने जिक्र से जाते हैं? पूरा मुकर्रर करना क्या है? बताए जाने से अच्छी चीज मुकर्रर कर। जी उस्ताद। जैसा कि यहाँ पर भी मसल तो निकालेंगे कामन किस तरह से। जी। जिसने किसी शख्स को इजारे पर लिया हो, यानी कि किराए पर लिया हो, कपड़े किराए को पर तो नहीं रंगने लेते के लोगों को। रंगने पर, या फिर किसी शख्स को उजरत पे रखा है, हायर करना किसी है, शख्स को उजरत पे लिया है कपड़ा रंगने पर। उजरत पे रखा है, सही है, कपड़ा रंगने पर कपड़ा रंगने या पर किसी शख्स कपड़ा को उजरत सीने पे लिया पर। है, या फिर कपड़ा सीने पर, या फिर किसी जानवर को किराए पर लिया ताकि वो उस पर कोई मालूम मिकदार लादे, उठाए जी। किसी मालूम मकाम की तरफ, इला जी। मौदिन मालूम, जी। या फिर यरकबुहा साफतन। तो ये मुसाफतन होगा या मसाफतन होगा? मुसाफतन मसदर है, मुफाअला। मुसाफतन मालूमतन, या फिर मुसाफत वो मसदर है ना? उस पर सवार होकर, जी, लियाह मिला पर इसका अतफ या है फिर ना? उस पर सवार होकर यर एक माल। कबाहा, लियाह मिला पर इसका अतफ है, यर कबाहा। जो सर, सही है। ये उसे काबू लिखा हुआ, जी। काबू लिखा हुआ, काबू किताब में गलत लिखा हुआ। यर कबू लिखा हुआ है वहां पे। जी, बाकायदा इबारत
یہ جو ہے نا فیضان احمد رضا والی جو مکتب ہے، اس کی کتاب ہے قدری شریف جو مشہور. اچھا، سمجھ تو یہی آتا ہے کہ لیہ ملا پر جیسا اس تو کا، لیہ ملا پر اس جی کا جی جی. عطف ہے، تو پھر اس کو آپ منصوب ہونا چاہیے. آپ فرما رہے او یار کعبہ مسافتن معلومتن، یا پھر کوئی معلوم فاصلہ اس جانور پر سواری کر کے وہ طے کرے. ہاں، یا پھر سواری کرے اور گا، کبھی کبھار سوار وتار رہے، ہوتا تصویر و سوار رہے گا معلوم فاصلے تک. معلوم فاصلے تک. مطلب یہ مسافتن کو کیا بنائیں گے، مفعول فی بنائیں گے جی، یا مفعول فی، موصوف اور صفت مل معلومتن گئی. کو اس کی صفت بنائیں گے نا، جی بالکل. موصوف صفت مل کے. جی وتارتن تشیر معلومتن بالتعیین والاشارۃ کمن استاجر رجلا. اور کبھی کبھار جو ہے منافع معلوم جانے جاتے ہیں تعین کے ذریعے، یعنی کہ بالکل خاص کرنے کے ذریعے، یا پھر اشارے کے ذریعے. نہیں نہیں، یعنی جیسا کہ یہ اور کسی ہے، نے اور کا ترجمہ ہے. اور جی سر، اور جی اور اشارے کے ذریعے. جیسا کہ کسی نے کسی شخص کو اجرت پر لیا تاکہ وہ لینقل هذا الطعام، جی تاکہ وہ شخص ان کھانوں کو، اس کھانے کو الی موضع منتقل کرے، الی موضع معلوم، کسی معلوم جگہ کی طرف، معلوم مقام کی طرف. جی. وَيَجُوزُ تام مانے کھانا استجار ضروری نہیں الدواری. ہوتا، تام مانے غلہ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے، اس غلے کو غلہ، غلہ غلہ، غلہ بھی ہوتا ہے، غلہ منتقل کرے اس کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی غلہ ہاں، سودا کہہ لیں. اناج. ہاں، اناج کہہ لیں، سودا کہہ لیں. اس سودے کو معلوم جگہ تک لے جائے گا. اب یہ اشارہ کر رہا ہے اس غلے کو. صحیح ہے، تعیین ہو رہی ہے جی اشارے کے ذریعے اس غلے کو. صحیح ہے، تو تعیین اور اشارہ. تعیین کس چیز کی ہے؟ یہ والے غلے کی. اور اشارے سے تعیین ہو رہی ہے، تعیین اور اشارہ اس غلے کو. یعنی کہ یہاں وہاں پر بہت سارے چاول کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں، جی اور بندہ کہے کہ جی یہ غلہ ہے، اور اس میں سے یہ جو تائے اشارہ کر کے جی یہ والی بوری. جی. جی. چلیں، سو وہ 10 تو بج ہماری گئے ہیں آپ کے لیے سر. پیغام لانے والی آپ کو دکھ رہی ہوگی، گھوم رہی تھی یہاں پہ. جی جی جی. سب اللہ پاک چلیں. شہزادی کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. چلیں، نہیں یاد رہے تو یعقوب صاحب کو سلام کہیے گا. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. آمین.